حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه अजमाइन। मोहतरम असातिज़ा किराम, मेहमानान गिराम क़द्र, काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान जामिया और अज़ीज़ तलबा, ये हमारे लिए बड़ी सआदत, मसर्रत और शादमानी का मौका है कि हमारे दरमियान आज एक इल्मी व फ़िक्री शख्सियत और तहरीक इस्लामी हिंद के अमीर ब्रादर मुकर्रम जनाब सादतुल्लाह हुसैनी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरह तहरीक इस्लामी हिंद के नाइब अमीर मादर इल्मी जामतुल फलाह के नामवर फर्जंद मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरह इल्मी व फ़िक्री दुनिया में एक ख़ास मकाम रखने वाली शख्सियत और तहरीक इस्लामी के सफ़े अव्वल के कायदों और रहनुमाओं में शामिल डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं प्रोग्राम वैसे भी काफ़ी कुछ ताख़ीर हो गई है और इसमें बिला और मज़ीद ताख़ीर नहीं करना चाहता। बिला ताख़ीर मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए अज़ीज़म मुज़म्मिल लतीफ़ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत करके इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں مہمانان گرامی قدر کی خدمت میں استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے مولانا جاوید سلطان فلاحی صاحب محترم تعلیم و تربیت کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر سید سعد اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی صاحب رکن شورا جامعۃ الفلاح، ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب سیکریٹری جماعت اسلامی ہند رکن مجلس شورا، محترم امیر حلقہ مشرقی یو پی ڈاکٹر ملک فیصل فلاحی صاحب رکن مجلس شورا، مولانا عتیق الرحمن اصلاحی صاحب سیکریٹری مشرقی یو پی، مولانا احمد کلیم فلاحی صاحب ناظم ضلع اعظم گڑھ، محترم ناظم جامعہ مولانا انیس احمد مدنی صاحب، معتمد المال ڈاکٹر ابو شہمہ صاحب و دیگر ارکان مجلس شورا، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ایک طرف ابر رحمت کا نزول اور دوسری طرف اس خطے اعظم گڑھ میں امیر جماعت کی آمد. میں اپنی طرف سے تمام ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز کی طرف سے اس مادر علمی میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں. آپ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا. ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا. انہی مختصر کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں، وقت کم ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ محترم مہمان خصوصی سے مستفید ہو سکیں. اس کے بعد محترم امیر جماعت کا مختصر تعارف کرانے کے لیے میں نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب کو زحمت دوں گا. تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد. محترم امیر جماعت، دیگر ذمہ داران جماعت، قابل احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعۃ الفلاح میں محترم امیر جماعت کے ساتھ ایک وفد جماعت اسلامی ہند مرکز کا یہاں پہنچا ہے اور جامعۃ الفلاح کے مختلف شعبے اور افراد سے ملاقاتوں کا موقع ملا. آپ حضرات کے ساتھ اس وقت محترم امیر جماعت کی نشست ہونے والی ہے. میری حیثیت مہمان سے پہلے میزبان کی ہے. میں یہاں سے فارغ ہوا، تقریباً 7 سال میں نے یہاں گزارے ہیں. 1 سال میں نے یہاں پڑھایا بھی ہے عربی شعبے میں، 1 سال میں یہاں حیات نو کا ایڈیٹر بھی رہا. تو اس طرح سے میری
جو یہاں میرا تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے. میرے بہت سارے اساتذہ یہاں بھی موجود ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، اور جامعۃ الفلاح کے اندر رہتے ہوئے مجھے تحریک کا شعور ملا، اور کتاب و سنت کے مطالعے اور تعلیم کے موقع پر مجھے یہاں یہ بتایا گیا کہ یہاں جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو اس کا میدان عمل میں جا کر کے اصلی مظاہرہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بالادستی کے لیے اور اللہ رب العزت کے نظام کے قیام کے لیے عملی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں حصہ لو. اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ جو کچھ بھی کوششیں ہو رہی ہیں جس میں ہم لوگ شامل ہیں، یہ یہاں کے علم اور یہاں کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور اس کا اجر انشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام کو بھی ملے گا. میں تو یہاں بار بار آتا رہا، آپ سے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں یہاں تقریباً 12 سال امیر حلقہ رہا، اس موقع سے بھی آتا جاتا رہا. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس وقت جناب انجینئر سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند یہاں تشریف فرما ہیں. اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے جب آپ صدر تھے اس وقت بھی آپ تشریف لائے تھے، لیکن وہ دورہ بڑا مختصر تھا. امیر جماعت ہونے کے بعد آپ یہاں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. بڑی خواہش آپ کی تھی کہ جماعت اسلامی ہند کے لیے جہاں سے افراد تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، اقامت دین کے لیے جہاں ہماری نئی نسل کی تربیت ہو رہی ہے، اس بڑے ادارے کو ذرا قریب سے دیکھا جائے. محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب دوران طالب علمی اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا سے منسلک رہے. آپ مہاراشٹرا کے صدر حلقہ رہے ایس آئی او کے، اور اس کے بعد مرکز میں 2 میقات صدر تنظیم رہے، اور پھر جماعت اسلامی کی جو سب سے بڑی باڈی ہے مجلس نمائندگان، اس کے رکن منتخب ہوئے، اور پھر امیر جماعت کی معاونت اور اس کے مشورے کے لیے جو مرکزی مجلس شورا ہے اس کے بھی رکن آپ منتخب ہوئے، اور کئی میقات اس کے رکن رہے آپ. اس کے ساتھ ساتھ جماعت کی جو ذمہ داری آپ پر آئی اس میں آپ ایک میقات نائب امیر کی حیثیت سے محترم سید جلال الدین عمری صاحب کی عمارت میں آپ ان کے ساتھ نائب امیر رہے، اور اب یہ دوسری میقات ہے کہ آپ امیر جماعت کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. مولانا کی جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان پہلوؤں پر آپ غور فکر کرتے ہیں جس پر عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی. آپ ایک مفکر کی حیثیت سے اور ایک مصنف کی حیثیت سے بھی آپ مشہور ہیں. آپ کی بہت ساری تصانیف موجود ہیں جس میں ٹیکنالوجی پر، میڈیا پر، خواتین پر، ہندوتوا پر، اور اس کے علاوہ بہت سارے عناوین پر آپ کی کتابیں موجود ہیں. 22 سے زیادہ آپ کی تصانیف موجود ہیں جو طبع ہو چکی ہیں، اور تقریباً 500 سے زیادہ مقالات اردو میں اور انگلش میں آپ کے چھپ چکے ہیں. آپ نے زندگی نو میں ادھر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ آپ کے جو اشارات آ رہے ہیں وہ الحمدللہ دعوت غور و فکر دیتے ہیں اور امت مسلمہ کو رخ دیتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مسائل کیا ہیں، اس پر ہمیں کیسے سوچنا چاہیے، اور ہندوستان کا جو یہ نیا اس وقت دور چل رہا ہے اس میں ہم تمام کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ کا بہت کام ہے. تو ہم خود آپ کا استقبال کرتے ہیں جامعۃ الفلاح اپنے مادر علمی میں، اور انشاءاللہ آپ کی گفتگو ہوگی، اور اگر موقع رہا تو کچھ سوالات و جوابات بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد محترم امیر جماعت انجینئر سعادت اللہ حسینی صاحب کو دعوت دی جاتی ہے کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور طلباء کو اپنے مفید خطاب سے استفادے کا موقع دیں. الحمدللہ
الحمد للہ الذی جعلنا مسلمین وجعلنا امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ذمہ داران جماعت، ناظم جامعہ اور دیگر ذمہ داران جامعۃ الفلاح، محترم اساتذہ اکرام اور میرے بہت ہی عزیز طالب علم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے، بلکہ ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل آج ہو رہی ہے کہ جامعۃ الفلاح میں حاضری کا اور یہاں کے عزیز طلباء سے، اساتذہ سے گفتگو کا موقع، مسرت حاصل ہو رہی ہے. جیسا کہ بتایا گیا، بہت پہلے سیو کا جب میں صدر تھا تو اس وقت یہاں حاضری ہوئی تھی، اور اس وقت بھی اس وقت کے طلباء سے خطاب کا موقع ملا تھا. اب ایک لمبے وقفے کے بعد جامعہ حاضر ہونے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. جامعۃ الفلاح آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص مشن کی خاطر قائم کیا جانے والا ادارہ ہے. یہ بہت سارے دینی مدارس جو پہلے سے موجود ہیں ہمارے ملک میں، تو ان دینی مدارس میں ایک مدرسے کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ ایک یونک، ایک منفرد شناخت رکھتا ہے، منفرد مقاصد رکھتا ہے، منفرد مشن رکھتا ہے. یہ تحریک اسلامی کا حصہ ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے جو تحریک برپا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کا قیام اور نفاذ تحریک اسلامی چاہتی ہے. جامعۃ الفلاح اصلاً اسی تحریک کا حصہ ہے. اس تحریک کے لیے افراد تیار کرنا، اس تحریک کے لیے فکری کمک فراہم کرنا، اس کے لیے رجال سازی، یہ اصلاً اس جامعہ کا مقصد ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی جو یہاں تشریف لائے ہیں ملک کے مختلف علاقوں سے، وہ اسی جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ یہاں آپ اللہ کے دین کے قیام کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر بعد میں جب عملی زندگی میں قدم رکھیں گے تو مختلف شعبوں میں اس تحریک کی گراں قدر خدمات انشاءاللہ انجام دیں گے. تو عزیز دوستو، آپ غور کیجئے کہ اس تحریک کی خدمت کے لیے مدارس عربیہ کے طلباء کو کن کن پہلوؤں سے تیار ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی مدارس ہیں ان کو اپنے طلباء کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ وہ 4 بڑی خدمات کر سکیں. یہاں سے نکل کر 4 الگ الگ میدان ہیں، ان میدانوں میں وہ بڑی خدمت انجام دے سکیں. کیا ہیں 4 میدان؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم میدان علمی اور فکری میدان ہے. آج ابھی میں نے وہاں شعبہ نسواں میں بھی یہ بات کہی
کہ تحریک اسلامی اصلاً ایک فکری اور نظریاتی تحریک ہے، اور ایسی تحریک کے لیے علم اور فکر کا کام، تحقیق کا کام، یہ کوئی اضافی کام یا مددگار و معاون کام نہیں ہوتا، بلکہ بنیادی کام ہوتا ہے۔ تحریک کی لائف لائن ہے یہ کام، کہ یہ کام اچھے سے ہوگا تبھی تحریک آگے بڑھے گی۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں جسے کہا جاتا ہے کہ علم کے دھماکے کا دور، دی ایج آف نالج ایکسپلوژن، کہ قیامت کی تیزی سے علم پروڈیوس ہو رہا ہے، نئے نئے افکار پیش ہو رہے ہیں، نئی تحقیقات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے 125 برس پہلے، 150 برس پہلے، جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت 100 سال میں دنیا کا نالج 2 گنا ہوتا تھا۔ دنیا میں جتنا علم ہے مختلف شعبوں میں، تو اس کے 2 گنا ہونے کی رفتار یہ تھی کہ ہر 100 سال میں دنیا کا علم 2 گنا ہو جاتا تھا، ڈبل ہو جاتا تھا۔ اب یہ رفتار گھٹ کر اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اب محض 8 مہینے میں دنیا کا علم ڈبل ہو رہا ہے۔ 8 مہینے میں، 100 سال پہلے 100 سال میں ڈبل ہوتا تھا، اب محض 8 مہینے کے اندر۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیمی سال، اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے بعد ختم ہوتے ہوتے آدھا علم مختلف شعبوں میں irrelevant ہو جاتا ہے، نیا علم پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو اس قدر تیزی سے علم پروڈیوس ہو رہا ہے، افکار پیش ہو رہے ہیں، پوری دنیا افکار کی رزمگاہ بنی ہوئی ہے، میدان کارساز بنا ہوا ہے، آئیڈیاز کی جنگ ہے، خیالات کی جنگ ہے۔ تو ایسے محاذ پر تحریک اسلامی اسی وقت کچھ اہم رول پلے کر سکتی ہے جب اس کے پاس بھی علم و فکر کے بڑے بڑے طاقتور مجاہدین ہوں۔ اور پھر ہمارے زمانے کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس زمانے میں اسلام یہ ایک زبردست ایشو بن چکا ہے، لوگ اسلام کی تعلیمات کو گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ، تحریکات اسلامی کے ہمارے اولین بزرگ، انہوں نے جب اس پیغام کو پیش کیا، اسلام کو ایک ضابطۂ زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، تو دنیا کے لیے یہ نامانوس بات تھی، اجنبی بات تھی۔ دنیا اسے آسانی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اسلام سیاسی میدان میں بھی رہنمائی کرتا ہے، معاشی میدان میں بھی رہنمائی کرتا ہے، معاشرت میں بھی رہنمائی کرتا ہے، فلسفے میں بھی اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ اسے قبول کرنے کے لیے دنیا تیار نہیں تھی، لیکن ہمارے ان بزرگوں نے دنیا کو سمجھایا، کتابیں لکھی، ان کے افکار دنیا میں عام ہوئے، اور آج صورتحال یہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ 300 سال سے دنیا کے سیمینار ہال میں ہم اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، 300 سال سے۔ اب کنوینر نے ہمارے نام کا اعلان کر دیا ہے، ہمیں اسٹیج پہ بلایا ہے کہ آئیے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلام کیسے ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، بتائیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نام کا اعلان ہو چکا ہے لیکن بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے افراد ہمارے درمیان نہیں ہیں جو دنیا کو کنوینس کر سکے، اس کے سوالات کے جوابات دے سکے۔ تو اس لیے علمی و فکری کام یہ تحریک اسلامی کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور اس وقت کا بڑا چیلنج ہے۔ تو ان مدارس سے ہماری توقع یہ ہے، جامعۃ الفلاح سے ہماری توقع یہ ہے کہ وہ ہماری اس بڑی ضرورت کی تکمیل کرے، یہاں سے بڑے محققین پیدا ہوں، اسکالرز پیدا ہوں، مختلف علوم کے ماہرین پیدا ہوں۔ جو کام ہمارے بزرگوں نے شروع کیا اور اسے بڑی حد تک آگے بڑھایا، اس کو اور آگے بڑھائیں، اور آج کے سوالات کے جواب دیں، آج کے تقاضوں کو ایڈریس کریں، آج کے مسائل کا حل سجائیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو یہ پہلا بڑا اہم میدان ہے، بنیادی میدان۔ دوسرا میدان وہ امت کی رہنمائی کا کام۔ ایک عالم دین کا بہت ہی اہم کام ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ہے، عالم کا کام نماز پڑھانا ہے، فتویٰ دینا ہے، تقریر کرنا ہے، وعظ کرنا ہے، اور رہنمائی کا کام سیاسی لیڈروں کا کام ہے،
انٹلیکچوئلس کا کام ہے، دانشوروں کا کام ہے. لیکن تحریک اسلامی کی بنیادی فکر یہ ہے کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. ہم اس تقسیم کو صحیح نہیں سمجھتے دین اور دنیا کی. ہمارے نزدیک ہمارے دنیاوی مسائل میں رہنمائی بھی وہی کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث میں گہری بصیرت رکھتا ہے، اور فتوے کا کام بھی وہی کر سکتا ہے. ممبر سے بھی وہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی سمجھ رکھتا ہے، دنیا کو بھی جانتا ہے. تو یہ تقسیم ہی بنیادی طور پر غلط ہے. ہم نے ہمیشہ سے اس کو چیلنج کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں سے ایسے لوگ نکلیں جو امت کی عملی رہنمائی کر سکیں. آج امت کے سامنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ توازن، اعتدال، یہ اس وقت امت کے سامنے بہت بڑا چیلنج. امت کے سامنے پلسرات ہے اس وقت. پلسرات ہے نا، پلسرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس پر سے گزرنا ہوگا. تو اس وقت امت اسی طرح کے ایک پلسرات پر کھڑی. بال سے زیادہ باریک راستہ ہے کامیابی کا، توازن اور اعتدال کا. اس کے دونوں طرف طرح طرح کی ایکسٹریم سے انتہا پسندیاں ہیں. تھوڑا سا آپ دائیں جھکیں گے تو شدت پسندی، انتہا پسندی، تشدد، وائلنس، یہ سب انتہائیں. یہ بھی امت کے لیے تباہی کا راستہ ہے کہ تھوڑا دائیں جھکیں گے تو گریں گے تو جہنم میں گریں گے، آگ میں گریں گے. پلسرات کا یہی مطلب ہے. اور تھوڑا سا بائیں جھکیں گے تو مداہنت کے الگ الگ لیول شروع ہو جاتے ہیں. جدت پسندی کے، تجدد کے، ماڈرنزم کے، انحراف کے لیول شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے امت کو اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا، یعنی پلسرات پر قائم رکھنا، یہ اصل رہنمائی کا کام. یہی اصل لیڈرشپ ہے اس وقت. امت کو مایوسی سے بھی بچانا ہے، انتہا پسندی سے بھی بچانا ہے، امت کو ایسے رویوں سے بھی بچانا ہے جس کے نتیجے میں یہاں اس کے لیے آگے کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. اور امت کو ایسے راستوں سے بچانا ہے جس کے نتیجے میں اس کا دین، اس کا ایمان، اصولوں پر اس کی استقامت متاثر ہونے لگتی ہے. تو غیر معمولی توازن، غیر معمولی اعتدال یہ درکار ہے. اس کے لیے ایسے لوگ چاہیے عملی میدان میں جو امت کی رہنمائی کر سکیں، جو قرآن و سنت کی گہرائیوں کو سمجھتے ہوں، جو جدید تقاضوں کو سمجھتے ہوں، مسائل کو سمجھتے ہوں، اور بہت ہی توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ امت کی رہنمائی کر سکیں. ہر محلے میں، ہر کالونی میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں ہم کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے. تو جامعۃ الفلاح کے قیام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسے رہنما یہاں سے پیدا ہوں. آپ امت کی سیاسی رہنمائی کریں، سماجی رہنمائی کریں، معیشت میں وہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہے وہ راستہ دکھائیں. تو راستہ دکھانے کا کام، رہنمائی کا کام، یہ دوسرا بڑا کام. تیسرا بڑا کام کیا ہے؟ تیسرا بڑا کام اصلاح کا کام ہے. عام طور پر علماء سے اس کی توقع ہر جگہ رہتی ہے کہ وہ امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں گے. مدارس کے جو فارغین ہیں، علماء ہیں، وہ عام طور پر اس کام میں لگے بھی رہتے ہیں کہ امت واعظ کے ذریعے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے، مختلف مہمات کے ذریعے امت کی اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن محترم دوستو، یہ تحریک اسلامی کا ادارہ ہے. ہمارا اصل پیغام، اصل سوچ یہی ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو ہمارا جو اصلاح کا تصور بھی ہے وہ بھی عام تصورات سے ہٹ کر ہے، بہت وسیع ہے، بہت جامع. اصلاح کا مطلب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند بڑی بڑی برائیوں کی اصلاح کر دی جائے. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دور زوال میں ہمارا جو اخلاق کا تصور ہے وہ بھی محدود ہو گیا ہے. اخلاق کا مطلب صرف جنسی اخلاق ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اخلاق کا مطلب ہی صرف جنسی اخلاق ہے. زیادہ سے زیادہ مالیاتی اخلاق کے کچھ پہلو ہیں، لیکن اخلاق کے اور بہت سارے پہلو جن کو اسلام بڑی اہمیت دیتا ہے. اسلام اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں، پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے. راستے پر کچرا پھینکنا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. مسجدوں کو گندا رکھنا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. مسجد کے استنجا خانوں سے بدبو کا آنا
یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. تجارت میں دھوکہ دینا یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. تو اخلاق کا جو وسیع تصور ہے، راستوں میں رکاوٹ پیدا کرنا، آڑے ٹیڑے پارکنگ کر دینا گاڑی، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے. آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح اس سلسلے میں جو احادیث ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں. لیکن ہم نے ان ساری تعلیمات کو صرف مدرسوں میں محدود کر رکھا ہے. اصلاح کی جو مجموعی مہم ہے، مجموعی کوشش ہے، اس میں ان باتوں کا کوئی گزر نہیں. لڑکیوں کو وراثت میں حصہ ملے، یہ اسلام کی بہت ہی بنیادی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد جو سخت وارننگ دی ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں. ایسا سخت لب و لہجہ قرآن میں اہل ایمان کے خلاف بہت کم استعمال ہوا ہے، صرف 2 جگہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سخت لہجہ استعمال کیا ہے، دھمکی کا، دوزخ میں جلا دینے کا، جنگ کا، اس طرح کا، وہ کفار کے خلاف ہے، باغیوں کے خلاف ہے. اہل ایمان کے خلاف صرف 2 جگہ قرآن نے یہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے، ایک سود کے سلسلے میں اور دوسرے وراثت کے احکام کے بعد. اتنی اہمیت ہے وراثت کے احکام کی. لیکن آپ بتائیے کیا یہ ہماری اصلاحی مہم میں اس کا کوئی نام و نشان آپ کو نظر آتا ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو علماء فارغ ہوں وہ اصلاح کے اس تصور میں بھی تبدیلی لائیں. تحریک اسلامی جس طرح ہماگیر اصلاح چاہتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں لوگ اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر شعبے کی اصلاح ہو، یہ ہمارا تحریک کا گویا مقصد ہے، اس کا منتہا مقصود ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہلو سے مصلحین یہاں سے نکلیں. تو یہ تیسرا کام اصلاح کا کام ہے. چوتھا کام کیا ہے بتائیے جی؟ بہت اچھے. چوتھا کام جس پر بہت کم توجہ ہے ہمارے دینی مدرسوں کی، وہ یہ ہے کہ یہاں سے اسلام کے ایمبیسیڈرز نکلیں، اسلام کے سفیر نکلیں. وہ لوگ صرف مسلمانوں کی اصلاح کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اس ملک سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس ملک سے ڈائیلاگ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اس ملک کو کنوینس کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو اسلام کے ایمبیسیڈرز، اسلام کے ترجمان، اسلام کی نمائندگی کرنے والے سفیر، وہ یہاں سے پیدا ہوں. اس کے کیا تقاضے ہیں یہ سب بھی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو یہ 4 کام ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں کام دینی مدارس کے مقاصد میں شامل ہونا چاہیے. اور یہاں سے جو پروڈکٹ نکلے، جو فارغ ہو کر نکلے، وہ ان چاروں کاموں کی انجام دہی کے لائق. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی تخصص کا شعبہ ہو، اس میں سے کوئی ایک میدان آپ اپنے اسپیشلائزیشن کے لیے منتخب کریں، لیکن بنیادی صلاحیت ان چاروں کاموں کی ہونی چاہیے. یہ چاروں کام آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ یہ چاروں کام جو صلاحیت چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر قرآن اور حدیث میں گہری بصیرت، گہری بصیرت، معمولی درجے کی نہیں، امتحان میں پاس کرانے والا نالج نہیں، بلکہ گہرا علم، قرآن و سنت کی گہری بصیرت، قرآن کی تعبیر کرنے کی صلاحیت، اس کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت، قرآن کو آج کے حالات میں اپلائی کرنے کی صلاحیت. یعنی ایک اپروچ قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی کون سی آیت کس زمانے میں نازل ہوئی، مکے کے کن حالات میں نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، کس واقعے کے نتیجے میں کون سی آیتوں کا نزول ہوا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کن حالات سے دوچار تھے. صرف اسی طرح ہم قرآن پر غور کریں تو اس صورت میں قرآن صرف ایک تاریخی بیانیہ بن جاتا ہے. ظاہر ہے اس کی اہمیت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، شان نزول کی اور پس منظر کی، ان سب چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن اصلاً قرآن مجید ایک زندہ رہنمائی ہے. وہ آج کے حالات کے لیے گائیڈ ہے، آج کے حالات کے لیے ہدایت ہے. تو اس لیے جہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سورہ آل عمران کی آیتیں یہ کس دور میں نازل ہوئی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس مرحلے میں تھی، وہیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ان آیتوں کا 2024 میں کیا میسج ہے، کیا پیغام. یہ آیتیں آج اعظم گڑھ کے رہنے والے مسلمانوں کو کیا گائیڈنس دیتی ہیں، کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں. ہمارے مختلف مسائل یہاں پر درپیش ہیں، فرقہ پرستی کا خطرہ ہے،
اس خطرے کا مقابلہ قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ یہاں مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے رجحانات چل رہے ہیں. ان رجحانات کے سلسلے میں قرآن مجید کی کیا گائیڈنس ہے، کیا رہنمائی ہے؟ تو دین میں اتنی گہری بصیرت یہ پہلی شرط ہے. قرآن و سنت میں گہری بصیرت یہ پہلی شرط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اضافی طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو عصر حاضر کی بصیرت ہو، جدید دور کا علم ہو، جدید علوم بھی آپ کو معلوم ہو. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جامعۃ الفلاح نے اول روز سے اس چیز کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہاں ہم قرآن و سنت کی بھی تعلیم دیں گے، ہماری اسلامی روایات کی بھی تعلیم دیں گے، اسلاف کی کتابیں بھی یہاں پڑھائی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں اکنامکس بھی پڑھائیں گے، پولیٹیکل سائنس بھی پڑھائیں گے. سب پڑھایا جاتا ہے نا، یہ سب یہاں پڑھایا جاتا ہے. تو مقصد یہی ہے کہ عصر حاضر کی بصیرت، عصر حاضر کی سمجھ یہ بھی پیدا ہو. یہ چاروں کام کرنے کے لیے عصر حاضر کی سمجھ ضروری ہے، چاروں کام کے لیے. اب آپ بتائیے، اگر کرپٹو کرنسی کا نام سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. ٹھیک ہے، تو اہم مسئلہ ہے نا جناب، اہم مسئلہ ہے یہ. جی ہے نہیں ہے؟ ابھی ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں گے آئندہ 4-5 سال کے اندر یہ ایک بہت عام چیز ہو جائے گی. بلکہ آج کئی ملکوں میں ہو گئی ہے عام کہ یہ مین اسٹریم کرنسی کی جگہ لے رہی ہے. اب کرپٹو کرنسی پر کسی نے آپ سے رہنمائی چاہی تو آپ کو قرآن حدیث کا بھی گہرا علم چاہیے، اسلامی معاشیات کا بھی علم چاہیے، اس کے علاوہ اکنامکس، فائنانس، اس کی بھی گہری معلومات چاہیے. اکنامکس کی بھی صرف پرانی کتابیں، ٹیکسٹ بکس پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ لیٹسٹ انفارمیشن. آپ فائنینشیل ایکسپریس پڑھیں، آپ اکنامک ٹائمز پڑھیں ریگولر، تب آپ کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ ایسے مسائل کے سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ جو ڈیریویٹیوز ہیں اور فیوچرز ہیں اور آپشنز ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ امت کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو جب تک ان چیزوں کی گہری معلومات نہیں ہوگی آپ اس سلسلے میں کوئی موقف کی تعین نہیں کر سکیں. تو اس لیے جدید علوم میں بھی، مختلف جدید علوم میں بھی گہری بصیرت یہ بھی ان چاروں کاموں کے تقاضے ہیں. یہ چاروں کام اسی وقت ایفیکٹولی مؤثر طریقے سے انجام پا سکتے ہیں جب آپ جدید علوم میں بھی گہری بصیرت پیدا کرنا، اس کو اپنے کاموں میں، اپنے مقاصد میں شامل کریں. تو محترم دوستو، اس طریقے سے یہاں لوگ تیار ہوں، یہ ہماری خواہش، یہ ہماری آرزو ہے. اس کے لیے جہاں جو کچھ مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ ٹیچنگ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے طور پر بھی بہت کچھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لائف لانگ لرننگ کا زمانہ ہے، زندگی بھر پڑھتے رہنے کا زمانہ ہے. آپ میں سے بعض دوست جانتے ہوں گے کہ کسی بھی سماج میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، اس کو ناپنے کے لیے، اس کو میجر کرنے کے لیے پرانے زمانے میں کچھ اشاریے ہوتے تھے. جیسے لٹریسی ریٹ ہے، خواندگی کی شرح، کہ کتنے فیصد لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. تو کہتے تھے کہ ہندوستان میں 60% لٹریسی ریٹ ہے، اعظم گڑھ ضلع میں اتنے % لٹریسی ریٹ ہے. اس سے بات آگے بڑھی تو لوگوں نے کہا کہ میٹریکولیشن ریٹ کتنا ہے، یہ گویا نوٹ کیا جانے لگا. گریجویشن ریٹ کتنا ہے. ترقی یافتہ ملکوں میں آج کیا دیکھا جاتا ہے معلوم ہے آپ؟ کیا دیکھا جاتا ہے تعلیم کے حوالے سے؟ کسی سماج کی تعلیمی صورتحال معلوم کرنے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ جی تو ایک انڈیکس ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا. پورے یورپین ملکوں میں کی درجہ بندی کی گئی ہے اور اس پہ ڈیٹیل معلومات ہیں. لائف لانگ لرننگ انڈیکس، لائف لانگ لرننگ انڈیکس، کہ وہاں کے لوگوں میں زندگی بھر پڑھتے اور سیکھتے رہنے کی کیا صلاحیت، یہ دیکھا جاتا ہے.
سارے لوگ گریجویٹ ہو گئے, پی ایچ ڈی ہو گئے, کافی نہیں ہے آج کے زمانے میں. پی ایچ ڈی ہو کے اس کے علم کا سفر رک گیا تو اب وہ جدید زمانے میں کوئی اہم رول ادا کرنے کے لائق نہیں رہا, اس لیے کہ علم اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے آپ نے پی ایچ ڈی کر لی تھی تو آج کی دنیا میں آپ کا کیا ریلیونس, آج کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو 20 سال پرانی معلومات ہے آپ. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنے طالب علم دوستوں سے کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو علم ہونا چاہیے اس کی 3 خصوصیات ہونی چاہیے. علم وسیع ہونا چاہیے, مختلف شعبوں کا علم ہو تاکہ آپ صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں. دوسرے, گہرا علم ہونا چاہیے. صرف وسیع علم کافی نہیں ہے کہ بھانت بھانت کی کتابوں کے نام لے رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ملیں گے تو الگ الگ کتابوں کے نام لیں گے, ایسا محسوس ہوگا نہ جانے کتنے آپ پڑھ رکھا ہے, لیکن تھوڑا اور آپ پوچھیں تو معلوم ہوگا کہ جتنی کتابوں کے نام لے رہے ہیں ان کے صرف ٹائٹلز دیکھے ہیں, فہرست دیکھی ہے, یا کتابوں کا تبصرہ پڑھ کے یہ سب علم بگاڑ رہے ہیں, گہرائی میں نہیں گئے ہیں کچھ. تو ایسا علم بھی کافی نہیں ہے. وسیع علم, گہرا علم, اور تیسرے نمبر پر تازہ علم. علم وسیع بھی ہے, گہرا بھی ہے, لیکن تازہ نہیں ہے, تو ایسا علم بھی آج کے زمانے میں کافی نہیں. تازہ ہونا چاہیے. آج کیا ہوا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے آپ, آج کیا خیالات پیش ہو رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. تازہ علم. میں نے اپنی ایک کتاب میں لکھی ہے یہ بات کہ جس طرح باسی کھانوں, مزیدار کھانوں کی باسی بو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے, مزیدار کھانوں کی باسی بو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے, اسی طرح کسی بڑے قائد کا علم اگر باسی ہو جائے تو وہ پورے سماج کے پیروں کی بیڑیاں بن جاتا ہے, پورے سماج کی رفتار کمزور کر دیتا ہے. تو اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ صلاحیت کہ 80 سال کی بھی عمر ہو گئی ہے تو آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں, برابر نئے علوم و فنون سیکھ رہے ہیں, یہ صلاحیت, یہ مزاج اسی عمر میں پیدا ہو سکتا ہے. یہ پیدا کرنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے صرف یہاں پڑھائی جانے والی کتابوں پر اکتفا نہیں, بلکہ آپ خود مختلف چیزیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. 7 قسم کی چیزیں پڑھنے کا ہمیشہ میں مشورہ دیتا ہوں, اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے, اس کی ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہے, آپ دیکھ لیجئے. 7 قسم کی چیزیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ان 7 قسم کی چیزیں پڑھنی چاہیے اور گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. مطالعے کے ساتھ ساتھ, علم کے ساتھ ساتھ ہماری یہ تحریک عملی تحریک ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ اسی عمر میں آپ کی عملی وابستگی ہو, تحریک سے آپ کا عملی تعلق ہو. یہ بات یاد رکھیے کہ کتابوں سے, لٹریچر سے, لائبریریوں میں یہ صرف علم حاصل ہوتا ہے, وہ علم اس وقت تک مفید نہیں بنتا جب تک عملی تجربات سے اس کا گہرا رشتہ استوار نہ ہو. تو عملی تجربے سے اس کا گہرا رشتہ استوار ہونا یہ ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تحریک اسلامی میں آپ سب کا سرگرم رول ہو. SIO جامعۃ الفلاح کی سب سے ایکٹیو تنظیم ہو, سب سے ایکٹیو, یہاں سے بہترین قائدین میسر آئیں تحریک اسلامی کو, SIO کو, بہترین افراد ہر میدان میں اعلیٰ ترین خدمات انجام دینے والے افراد میسر آئیں. تو آپ ابھی سے SIO سے تعلق قائم کر کے, تحریک اسلامی سے تعلق قائم کر کے عملی جدوجہد میں شریک ہوں گے, دعوت کا تجربہ کریں گے, اصلاح کا تجربہ کریں گے, تو اس کے نتیجے میں آپ ان 4 بڑے کاموں کے لیے تیار ہو سکیں گے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ ان سب پہلوؤں سے آپ توجہ دیں گے. جامعۃ الفلاح ہماری امیدوں کا مرکز ہے, ہمارے خوابوں کا مرکز ہے, اور بہت ساری چیزیں مستقبل کے حوالے سے جو ہم سوچتے ہیں تو جن اداروں پر نگاہ جاتی ہے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے, اس میں ایک اہم ادارہ آپ کا ادارہ ہے, جامعۃ الفلاح ہے. تو اس لحاظ سے آپ سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, آپ کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے, آپ کو علم نافع عطا فرمائے, آپ کو ایک عالم دین کی حیثیت سے ان سارے رولز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مواقع عطا فرمائے, صلاحیتیں عطا فرمائے جو تحریک عالم سے متوقع ہوتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بلندیوں تک لے کر جائے اور اپنے دین کا عظیم کام آپ میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
محترم امیر جماعت کے اس بصیرت افروز خطاب کے بعد اب اختصار کے ساتھ سوال جواب کا موقع ہے، تو اس میں تحریری سوال دیں اور کوشش کریں کہ متعلق موضوع سے رہے تو اچھا، ورنہ بات بکھر جائے گی اور پھیل جائے گی اور پھر وہ بات کوئی تشفی وقت اختتام تک نہیں پہنچ سکے گی۔ تو اگر کچھ سوالات ہوں تو تحریری طور پر دے دیں۔ ہر سوال یہاں پڑھا جائے یا اس کا جواب دیا اس کی توقع نہ رکھیں، جو سوال مناسب ہوگا، متعلق موضوع ہوگا، انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ کچھ اور سوال؟ کوئی اور سوال؟ بہرحال جب تک آپ سوال لکھ رہے ہیں تب تک یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ محترم امیر جماعت نے اپنی کتابوں کا، اپنی تصانیف کا ایک سیٹ جو ہے مرکزی لائبریری کے لیے اور ایک سیٹ جامعہ طلبہ کی لائبریری کے لیے دیا ہے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ بہرحال انہوں نے علمی و فکری طور پر بھی تعاون پیش کیا۔ میں جو جامعہ طلبہ کی لائبریری کے ذمہ دار ہیں ان کو بلاتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم امیر جماعت سے لائبریری کے لیے سیٹ لے لیں۔ اور مرکزی لائبریری کے لیے محترم امیر جماعت سے درخواست کروں گا کہ حضرت ناظر صاحب کے حوالے کر دیں سب کی طرف سے، تو بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی یہ سوال آ گئے ہیں، تو اس میں ایک سوال تھا عصر حاضر کا علم حاصل کرنے کے لیے 7 ذرائع کی توضیح، تو اگر فرصت ہوتی تو محترم اس پر روشنی ڈالتے۔ بہرحال انشاءاللہ لنک وغیرہ بھیج دیجیے گا۔ وہ جو آپ نے 7 میدان کا ذکر کیا تو اس کا تفصیل چاہ رہے تھے، تو اگر بالاجمال ذکر کر سکیں تو جی آ جائیں۔ یہ اس کو وہاں چلیے آگے۔ جی، تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن مجید، دوسری چیز ہے ہمارے اسلاف کا لٹریچر، حدیث بھی اس میں شامل ہے، حدیث اور جتنی ہماری روایت ہے، اسلامی علمی روایت۔ تیسری چیز تحریک اسلامی کے اکابرین کا لٹریچر، تحریک کا لٹریچر، جس سے آپ کو تحریک اسلامی کی فکر اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ چوتھی چیز جدید مفکرین جو اس لٹریچر میں تحریکی فکر میں اضافہ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں، ان کا لٹریچر۔ پانچویں چیز مختلف علوم و فنون کی بنیادی معلومات۔ یہ بات میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ساری چیزیں انٹر ڈسپلنری ہیں، تو ہر علم کا بنیادی، اس کی کم از کم بنیادی باتیں ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے۔ اسی کے نتیجے میں آپ مختلف جگہ اس علم کی کم از کم بنیادوں کو، اساسیات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ گویا پانچویں چیز ہے۔ چھٹی چیز جاہلیت کا مطالعہ، کہ مختلف جو جاہلی افکار ہیں، نظریات ہیں، جن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ کہ آپ مولانا مودودی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کمیونزم پہ تنقید کی ہے، ماڈرنٹی پہ تنقید کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں کو گہرائی سے پڑھ کر کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو چوتھا رول میں نے بتایا ہے اسلام کے ایمبیسیڈر کا رول، اس رول کو ادا کرنا چاہتے ہیں،
تو جاہلیت کا بھی گہرا مطالعہ ضروری ہے، مختلف افکار و نظریات. یہ چھٹی چیز ہوئی. ساتویں چیز ادب کا مطالعہ، تاکہ آپ کی زبان و بیان میں شیرینی ہو اور آپ اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کر سکیں. تو یہ 7 باتیں ہیں. اب اس پر تفصیلی تقریریں موجود ہیں، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی. اس میں ہر ایک کے سلسلے میں مشورے بھی دیے گئے ہیں اور ہر کیٹیگری کی کیا اہمیت ہے اسلامی مفکرین کے لیے وہ بھی واضح کی گئی ہے. طلبہ کے لیے طالب علمی کے زمانے میں دور حاضر سے واقف ہونے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ تو طریقہ کار تو سب سے زیادہ مطالعہ ہی ہے. مطالعہ زیادہ سے زیادہ آپ مطالعہ کریں. اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ سہولتیں حاصل ہیں جو ہماری پچھلی نسلوں کو حاصل نہیں تھیں، کہ آپ بہت آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے دنیا کی ہر چیز پڑھ سکتے ہیں. آج پہلے تو لوگوں کو پڑھنے کے لیے دور دور جانا پڑتا تھا، لائبریریاں چھاننی پڑتی تھیں، کتابیں آسانی سے نہیں ملتی تھیں. اب تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں اس کا تقریباً 50-60% حصہ فریلی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. گوگل بکس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی پلیٹ فارم پر اویلیبل کر دی جائیں. اس نے پروجیکٹ شروع کیا تو گنتی ہوئی، تو اس نے گنتی کی تو معلوم ہوا کہ تقریباً 13 کروڑ کتابیں ہیں جو انسانی تاریخ میں اب تک لکھ دی گئی ہیں. تو اس میں سے 70% کتابیں آلریڈی گوگل بکس میں موجود ہیں. تو گویا دنیا میں جتنی کتابیں اب تک لکھ دی گئی ہیں اس کا ایک اچھا خاصا حصہ فریلی اویلیبل ہے، آسانی سے. ہمارے بزرگوں کی سہولت حاصل نہیں تھی. علامہ شبلی نعمانی نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کو کسی کتاب کی ضرورت تھی تحقیق کے لیے، وہ کتاب ان کو قاہرہ میں ملی، اس کے لیے خاص سفر کیا قاہرہ کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کی آج سب سے بڑی خواہش کی تکمیل ہو گئی اس کتاب کو دیکھنا. کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معاملہ تھا کہ ایک کتاب تحقیق کے لیے ضرورت تھی، اس کے لیے اس زمانے میں قاہرہ کا سفر کیا، کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو کی تکمیل ہو گئی. تو علامہ شبلی نعمانی کو جس کام کے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑی، آج وہ آپ کی انگلیوں کی جنبش پہ موجود ہے. سب انگلیوں کی جنبش پہ موجود، آپ کوئی بھی کتاب تلاش کر کے نکال سکتے ہیں بڑی سے بڑی. تو آپ وہ عادت ڈالیں اور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ میگزینس پڑھیں، جرنلز پڑھیں، کتابیں پڑھیں. پڑھنے کا ایک سسٹمیٹک آپ اپنا منصوبہ بنائیں، تو اسی سے آپ حالات کی بصیرت آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں. اور اضافی چیزوں میں کانفرنس اٹینڈ کرنا ہے، ویبینارز اٹینڈ کرنا ہے، یہ سب بھی موقع آج کی نسل کو جتنے حاصل ہیں اس سے پہلے نہیں تھے. کہ آپ کسی بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے ویبینارز میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ ہارورڈ یونیورسٹی کے ویبینارز میں شریک ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جانا پڑتا تھا پہلے لاکھوں روپے خرچ کر کے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے ذرائع سے استفادہ کرنے کی عادت ہم ڈالیں. بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر اس عمر میں تحریک سے وابستگی ہوئی تو حصول علم پر اثر پڑے گا، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اسی لیے ایس آئی او الگ سے بنائی گئی ہے نا. ایس آئی او جو الگ سے بنائی ہے تحریک نے، وہ اسی لیے بنائی ہے کہ اگر ہم طلبہ کو طالب علمی ہی کے زمانے میں بڑے کاموں میں انوالو کر لیں اور بڑی ذمہ داریاں دے دیں گے تو ان کا تعلیم کا حرج ہوگا، اور ابھی جو تیاری کا مرحلہ ہے، اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کا مرحلہ ہے، وہ عمل متاثر ہوگا. تو اسی لیے الگ سے طلبہ کی تنظیم بنائی گئی ہے. تو یہ تحریک تو ساری کی ساری طلبہ کی ہے، اس میں سارا زور تربیت پر، ٹریننگ پر، مستقبل کے لیے تیاری ہی پر ہے. لیکن مستقبل کے لیے تیاری صرف لائبریری میں، صرف مدرسے میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عملی دنیا کی بھی بڑی اہمیت ہے. تیرنا جانتے ہیں آپ لوگ؟ سوئمنگ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے. چلیے بیٹھے. تو اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف کلاس روم میں سوئمنگ کے بارے میں لیکچر سن کر اور بغیر تالاب میں قدم رکھے سوئمنگ سیکھ لی ہو؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. جی کوئی نہیں ہے؟ جی آپ جی جی
خیر آپ جی کہاں سکھایا؟ تالاب میں؟ ہاں ٹھیک، جی 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 تالاب میں سکھایا ہے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا مذاق فرما رہے ہیں، تو کسی نے نہیں سیکھا ہے نا. تو اسی طرح جو ہے عمل کے میدان سے ہٹ کے آپ تحریک کا کام کرتے، تحریک تو ٹوٹلی عملی تحریک ہے، سوئمنگ کی طرح ہی ہے، ایک بالکل عملی میدان کا کام ہے. دعوت کا کام عملی میدان کا کام، اصلاح کا کام عملی میدان کا کام، سیاست عملی میدان کا کام، خدمت عملی میدان کا کام، ادارہ سازی، ادارے کو چلانا، یہ سب عملی میدان کا کام، یہ عملی میدان کا کام ہے. تو عیسائیوں میں یہی بیلنس کیا گیا ہے کہ تعلیم اور علم پر زیادہ زور رہے، ان کی اسٹڈیز پر زیادہ زور رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں تربیت کے لیے جو ضروری میدان سے وابستگی درکار ہے وہ ان کو فراہم کی جائے. نا پہلے زمانے میں انجینئرنگ، ہمارے بڑے لیکچررز ہمارے جو پڑھتے تھے تو وہ پورا کالج میں انجینئرنگ پڑھتے تھے، تھوڑا بہت لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ وغیرہ کر لیتے تھے، لیکن پوری انجینئرنگ ان کی کالج میں ہوتی تھی، لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر لیتے تھے. ہمارے زمانے میں آتے آتے یہ ہو گیا کہ اس طرح سے تو انجینئر نہیں بنے گا، تو ہم کو کم از کم 2 سیمسٹر، 6 مہینے کے 2 سیمسٹر وہ باقاعدہ کمپنی میں، انڈسٹری میں رہ کے کام کرنا ہوتا تھا، اس کے بعد ہی ہم کو ڈگری ملتی ہے. میڈیسن ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ صرف کالج میں نہیں سیکھتا، بلکہ اس کو ایک بڑا ٹائم 2 سال 3 سال ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے. تو تحریک تو بہت زیادہ عملی چیز ہے، تو اس کے لیے آپ کو طالب علمی کے زمانے میں بھی کچھ نہ کچھ عملی سرگرمی ضروری ہے. جامعۃ الفلاح کے فارغین کی ایک بڑی تعداد یونیورسٹیوں کا رخ اس طرح کرتی ہے جیسے کوئی ہوڑ مچی ہو، اور پھر ان کی لائن اکثر بدل جاتی ہے. کیا جماعت کے پاس ایسا کوئی پروگرام ہے جس سے طلبہ بالخصوص جامعۃ الفلاح کے فارغین اپنے مقصد پر جمے رہیں اور مذکورہ چاروں کاموں میں گہرائی حاصل کریں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے سلسلے میں اصل چیز تو آپ کا جذبہ ہے نا. باہر سے کچھ بھی انتظامات کیے جا سکتے ہیں، سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل فیصلہ تو آدمی کو خود لینا پڑتا ہے، فرد کو خود لینا پڑتا ہے نا. ہم نے یہاں دنیاوی تعلیم کا انتظام اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ گہری بصیرت پیدا ہو جو دین کی خدمت کے لیے ضروری ہے. اس مقصد کے لیے یہاں دنیاوی تعلیم شامل کی گئی ہے. اس مقصد کے لیے شامل نہیں کی گئی ہے کہ ہم اپنی دینی ذمہ داریوں سے، تحریکی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے صرف دنیاوی مشغولیات میں لگ جائیں، یہ مقصد نہیں. تو یونیورسٹی کی تعلیم بھی ضروری ہے، اس کے نتیجے میں آپ بہت سے میدانوں میں اسپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن پہلے دن سے آپ کے پیش نظر یہ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہم اس لیے حاصل کریں گے کہ اس کے ذریعے تحریک کی خدمت کریں. ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، نجات صاحب، فریدی صاحب، عبدالحق صاحب، ان لوگوں نے بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کی، دنیا بھر کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی، لیکن ان کے ذہن میں پہلے دن سے تھا، آخر زندگی کی آخری سانس تک یہ بات رہی کہ اپنے اس میدان میں، اسلامک اکنامکس کے میدان میں، اسلامک فلسفی میں ہم کو اصلاً کام کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے وہ کام کیا، بڑے کارنامے کر کے گزرے. تو وہ ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ ہمارا ڈیولپ ہو، یہ اصل مطلوب ہے. باقی جماعت کے پاس تو بہت سارے منصوبے ہیں، اس وقت 4-5 بڑے بڑے تھنک ٹینکس، تحقیقی ادارے جماعت کے کام کر رہے ہیں. کئی ادارے، جامعۃ الفلاح ہے، جامعہ اسلامیہ شانتا پورم ہے، اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں. اور پھر عملی میدان کے لیے تو بہت سارے ادارے، بہت سارے شعبے جماعت کے سرگرم ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ان سب جگہوں پر آپ کی ضرورت ہے. آپ جیسے دین کا علم رکھنے والے، دین اور دنیا کا علم رکھنے والے، صلاحیت رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ سارے شعبے پکار رہے ہیں. تو ان سب شعبوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ آگے آنا اور کچھ قربانی دینا، ڈیڈیکیشن دینا، یہ تو آپ کا ہی کام ہے، آپ کا ہی فیصلہ ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود یہ فیصلہ کیجئے کہ ہماری یہ تعلیم، یہ تقدو، یہ اللہ کے دین کے لیے ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. باقی پھر جماعت اور جماعت کے ادارے جو بھی ممکنہ سہولتیں ہیں وہ فراہم کرتے رہیں، ماضی میں بھی، آئندہ اور انشاءاللہ یہ بڑھاتے رہیں گے.
فارغین فلاح سے جن 4 میدانوں میں کام کرنے کی آپ توقع رکھتے ہیں، کیا وہ صلاحیتوں سے اسلام کی وہ مکمل خدمت ہو سکتی ہے جس کا حالات تقاضا کر رہے ہیں؟ کوئی چیز چھوٹ رہی ہے تو آپ بتائیے، ورنہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ 4 براڈ کیٹیگریز ہیں جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہے نا؟ اور 5 کیٹیگریز بھی بنا سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ کیٹیگری بنانا، کلاسیفائی کرنا، یہ تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے۔ آپ کلاسیفائی کریں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور طریقے سے اس کی درجہ بندی کریں گے، کچھ اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ 4 خدمت کے بڑے میدان ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں تحریکی خدمت کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں اور جتنے کام ہو سکتے ہیں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا سر، ہو گیا سر۔ الحمدللہ ان تشفی بخش جوابات کے بعد ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا۔ ہم آخر میں اپنے مہمان گرامی قدر کے صمیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ وہ اس مادر علمی میں تشریف لائے، اور ہم سے بصد احترام و ادب یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی دوسری میقات ہے اور آپ سے بار بار استدعا کی جاتی رہی، بہرحال آپ کی مصروفیات گوناگوں ہیں، اس لیے آپ کو تشریف آوری کا موقع اب ملا، تو ہم مستقبل کے لیے توقع رکھتے ہیں، نیک امید رکھتے ہیں کہ آپ بار بار یہاں تشریف لاتے رہیں گے، اساتذہ اکرام کو، طلبہ عزیز کو افادے کا موقع دیتے رہیں گے، اور اسی طرح بار بار ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے، اور ہمیں نئی جہتوں میں سوچنے اور نئے آفاق میں پرواز کرنے کا حوصلہ دیتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم دیگر مہمان گرامی قدر کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں تشریف لائے، اور ہم اپنے اساتذہ اکرام اور ذمہ داران جامعہ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ذمہ دار جامعہ نے بہرحال اس پروگرام کی تنسیق کی، اس کو ترتیب مرتب کیا، اور یہاں پر ایک اچھے انداز میں بہت ہی عمدہ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اسی طرح ہم اپنے طلبہ عزیز کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پوری یکسوئی کے ساتھ ان باتوں کو سنا، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں ان کے لیے چشم کشا ثابت ہوں گی، مشعل راہ بنیں گی، اور آئندہ زندگی کے لیے سوغات ہوں گی، اور وہ ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا کر کے اپنا لائحہ عمل طے کریں گے، طالب علمانہ زندگی کے دوران بھی اور آئندہ آنے والی طویل زندگی کے دوران بھی۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔